بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن كريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعزائي گرامی قدر، برادران ایمانی، طلاب عزیز، میرا شب جمعہ ہے، شب ظہور بھی ہے، اسی لیے میں نے حدیث قصہ میں شامل اور جس کا نزول جس مشہور و معروف آیت قرآن مجید کے سورہ احزاب کی سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں کائنات کا پروردگار وہ خدا کہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس کو نہ زمین کی وسعتیں اپنے اندر سمیٹ سکتی ہیں، نہ آسمان کی بلندیاں چھو سکتی ہیں. جب وہ پروردگار اتنا عظیم ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق ہے، تو کہیں رہتا بھی ہوگا، تو رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انا فی قلب مومن، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. تو کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا مومن کا دل کہ جس کو نہ زمین کی وسعتیں اپنے اندر سمیٹ سکیں، نہ آسمان کی بلندیاں چھو سکیں. وہ پروردگار کہتا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. جس کو جہاں رہنا ہے، آشتیان میں مہمان آئے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے. جو جتنا بڑا ہو، ہوٹل کے اسٹار بھی اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پروردگار، ہم غریبوں کا دل تیرا مسکن ہے، ہم مومن کا دل تیرا مسکن ہے، تو یہ تو بتا اس دل کو سجائیں کیسے؟
اس دل کو سنوارے کیسے تاکہ تو اس میں آ جائے، اس دل کو بنائے کیسے، اس دل کو طیب و طاہر کیسے کریں، اس دل کو پاک کیسے کریں۔ تو جب نہیں آواز قدرت آئے تو دیکھو تمہیں سمجھانے کے لیے اس دنیا میں اپنا ایک بیت بنوایا، اور جس طریقے سے اس بیت کو پاک کیا اس طریقے سے تم اپنے اس دل کو پاک کرو۔ کہ کیسے اس بیت کو پاک کیا؟ کہ دیکھو جب میں نے اپنی اس دنیا میں بیت بنوایا تو دنیا نے تمام جھوٹے خداؤں کو لا کے اس میں رکھ دیا، اور میں نے یہ کیا کہ تمام جھوٹے خداؤں کو اس سے باہر نکالا، ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ 13 رجب کو ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب دیکھو اگر تم اس دل کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس دل کو طیب و طاہر کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس دل کو بنانا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ تم بھی وہی کرنا کہ اپنے دل سے فلاں کی محبت کو، فلاں کی محبت کو، فلاں کی محبت کو، خواصت دنیا کو باہر نکالیے، ابو طالب کے لال کی محبت اپنے دل میں بسا لیجیے۔ ایک مومن کا دل، ایک مومن کا دل پاک ہو جائے گا۔ ایک مومن کا دل پاک ہو جائے گا اس سے، علی کی محبت سے۔ یہ محبت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے ہمارے پیغمبر اور مولا کائنات میں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، یہ ایک نور کے دو حصے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ شیطان رویا۔ جب شیطان رویا ہے تو شیطان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ پیغمبر اسلام نے شیطان کی آواز سنی، وہیں پر ایک شخصیت نے اور سنی۔ کس نے؟ مولا کائنات نے، اور آواز دی کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِنَّةَ الشَّيْطَانِ، کہ میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی۔ کس نے کہا؟ مولا کائنات نے کہا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا، اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، بس فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تم میرے بعد میرے وصی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام میں مولا کائنات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کی عظمت کے بارے میں شیخ طوسی عالم جنہوں نے 4 کتابیں لکھی، ان میں سے طالب علم کا مجمع ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ شیخ طوسی روایت نقل کرتے ہیں کہ جس وقت ایک راوی آنے والا سوال کرتا ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کہ اپنے اصحاب کے نام بتائیے، اپنے اصحاب کے نام بتائیے، تو پیغمبر اسلام نے گنوانا شروع کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، انہی کے نام تو گنائے ہوں گے، کسی ایسے ویسے کے نام تو گنائے نہیں ہوں گے۔ تو جب ان کے نام گنائے تو سائل تھا، پیغمبر اسلام نے ایک شخصیت کا نام نہیں لیا مولا کائنات کا۔ سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کے نام لیے لیکن علی کا نام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسکرا کے کہا کہ تو نے مجھ سے کہا صحابی کے نام بتا، علی صحابی تھوڑی ہے، علی تو جان من ہے، علی تو میرا نفس ہے، میری جان ہے۔ اور خود عالم اہل سنت طبرانی اپنی کتاب معجم الکبائر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ وہ باتیں جو عیسائیوں نے کس کے بارے میں کی، جناب عیسیٰ کے بارے میں کی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے بارے میں وہ گفتگو کرتا، وہ باتیں بیان کرتا۔ جناب عیسیٰ کو کیا سمجھا مسیحیوں نے؟ خدا کا بیٹا مان لیا، یہی تو مانا نا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جو باتیں مسیحیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کی تو میں آپ کے بارے میں وہ فضیلتیں بیان کرتا، وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ لوگ آپ کے قدموں کی خاک تبرک کے طور پہ اٹھا کے لے جاتے، لوگ آپ کے پیروں کی خاک کو تبرک کے طور پہ لے جاتے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی پیغمبر اسلام نے بھی فضائل کو بیان کرنے میں صبر سے کام لیا ہے، ہر کسی تک فضائل نہیں پہنچائے، اور نہ ہر کوئی علی کے فضائل برداشت کر سکتا ہے۔
اگر علی کے فضائل، اب جس نے القطرہ کتاب لکھی لوگوں نے اسے اخباری بتا دیا، جن کے ہضم نہیں ہوئی. خود مولا کائنات کی میں نے اس میں روایت پڑھی، 40 لوگ آگے کہتے ہیں کہ یا علی اپنے فضائل بتائیے کچھ. تو میرے مولا نے کیا کہا؟ اب برداشت نہیں کر پاؤ گے اگر میں نے بیان کر دیے. یہ تو کہا تھا نا کہ نہیں بھائی باپ دکھائیے اپنے فضائل بیان کیجئے. جب بیان کیا نا تو 40 میں سے 2 لوگ رہ گئے تھے، باقی سب کے سب پھر گئے تھے، اور بعد میں 2 میں سے صرف 1 بچا تھا، مخلص. تو علی کے فضائل کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھیا علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو عرفان صاحب حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. میاں حد سے وہ بڑھائے جس نے کبھی حد معین کی ہو. ہم نے کبھی علی کے فضائل کی حد معین نہیں کی، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ میرے مولا نے خود کہا کہ مجھ کو خدا نہ کہو، خدا کے علاوہ جو چاہے کہو. علی کو خدا نہ کہو، خدا کے علاوہ جو چاہے کہو. اور میں خود نہیں، عالم اہل سنت امام شافعی نے کہا کہ شافعی مر گیا مگر آج تک یہ نہ پتہ لگا سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ ہے. اور شافعی نے خود کہا کہ علی کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں، اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے غیروں نے بھی چھپائے، جس کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے غیروں نے بھی چھپائے. آپ کہیں کہ غیروں نے کیسے چھپائے؟ اپنوں نے، بھائی غیروں کو تو سمجھ میں آتا ہے دشمنی میں چھپائے، اپنوں نے کیوں چھپائے؟ کہ غیروں نے دشمنی میں چھپائے، اپنوں نے تقیہ میں چھپائے. اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے، اور اپنوں نے جب خوف کی وجہ سے چھپائے اس کے بعد ایک جملہ اور کہتے ہیں. کون؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں نے، تو کچھ لوگوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے اور کچھ لوگوں نے کس وجہ سے چھپائے؟ کہ اپنے تقیہ کی وجہ سے چھپائے. لیکن پھر بھی ساری کی ساری دنیا فضائل اہل بیت سے بھری ہوئی ہے. پھر بھی ساری کی ساری دنیا فضائل اہل بیت سے بھری ہوئی ہے. بھئی دنیا نے کوشش کی، دنیا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی علی کے فضائل کو چھپانے میں. آپ تاریخ پڑھیے کس کی؟ مفسر قرآن کون؟ ابن عباس. مفسر قرآن ابن عباس تفسیر بیان کرتے تھے اور ساتھ میں علی کے فضائل بھی بیان کرتے تھے. تو جب یہ خبر کہاں پہنچی؟ شام. کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس. تو معاویہ نے ابن عباس کو بلایا، وہ بلانے کے بعد کہا کہ ابن عباس سے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری حکومت میں علی کے فضائل بیان کرنا جرم ہے؟ میں تو علی کے فضائل بیان نہیں کرتا، میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں. میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں، علی کے فضائل تھوڑی بیان کرتا ہوں. قرآن کی تفسیر بیان کرو اجازت ہے لیکن علی کے فضائل بیان مت کرنا. تو جانتے ابن عباس نے کیا کہا؟ کہ ٹھیک ہے میں علی کے فضائل ہی بیان کروں، میں تفسیر ہی بیان کروں گا، لیکن تو مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دے. کہ کیسے سوال؟ کہ سن آیت میں اگر میں نے یہ آیت پڑھی کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ تم ڈرانے والے ہو اور ہر ہادی، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ہادی ہے. تو مجھے بتا میں اس آیت کی تفسیر کیسے کروں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ انا منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے. اور اس کے بعد علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ علی میرے بعد تم ہادی ہو. اب میں بتا اس آیت کی تفسیر کیسے بیان کروں کہ علی کا ذکر نہ ہو، علی کے فضائل بیان نہ ہو. ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ آیت بیان کرنے کی، کوئی اور آیت بیان کر. ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیت نہیں پڑھتا، اگر میں نے یہ والی آیت پڑھی کہ کون سی آیت؟ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تو ہم راجعون کہ ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. تو مجھے اتنا تو بتا کہ دنیا میں مدینے کے اندر علی کے علاوہ کس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ ارے اس آیت کے بعد بہت سے لوگوں نے انگوٹھی دی ہے. ارے آیت تو آیت، ایک جملہ نہ نازل ہوا. ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بتا میں علی کے بغیر اس آیت کی فضیلت کیسے بیان کروں؟ تو معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ آیت بیان کرنے کی، کوئی اور آیت بیان کر. کہ ٹھیک ہے یہ والی آیت بھی بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو مجھے بتا کہ اہل بیت میں جب پانچوں حضرات چادر کے نیچے آ گئے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کیا کہ پروردگارا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی ولحمہم لحمی ودمہم دمی. کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، ان کا
خون میرا خون ہے، تو مجھے بتا کہ پنجتن میں اگر علی نہ ہو، اگر علی کا ذکر نہ کروں تو میں اس آیت کی تفسیر کیسے کروں؟ ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ والی آیت بیان کرنے کی، تو کوئی اور آیت بیان کر۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ والی آیت بھی بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی کہ کون سی آیت؟ کہ یہ والی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ صلوات پڑھے محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ میں نے اگر یہ والی آیت بیان کی کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اللہ تمہارا اللہ ولی ہے، کہ اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي، کہ رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ گواہ ایک وہ گواہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو مجھے بتا میں اس آیت کی کیسے تفسیر بیان کروں؟ اس لیے کہ خود کہا کہ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد علی ہے۔ ابن معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ والی آیت بیان کرنے کی، تو کوئی اور آیت بیان کر۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ والی آیت بھی بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آپ کی خاموشی کو سلام، کہ کون سی آیت؟ کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، میں اپنے عورتوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ تو مجھے اتنا بتا کہ انفسنا کی تفسیر میں کیسے کروں؟ اس لیے کہ مباہلے کے میدان میں نفس رسول بن کے صرف علی گیا اور کوئی نہیں گیا۔ علی بن کے گئے، علی کے علاوہ کوئی نفس رسول بن کے نہیں گیا۔ تو میں اس آیت کی کیسے تفسیر بیان کروں؟ اس لیے کہ اس آیت میں ایک چیز اور تھی کہ اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے گا، تو صرف علی گئے ہیں، علی گئے ہیں، علی گئے ہیں۔ اور علی کی فضیلت یہ ہے کہ خود کہا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے آغوش رسالت سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر عمر کے آخری حصے تک کبھی نہ شرک کیا ہے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ تو مجھے بتا کہ انفسنا کی تفسیر میں کیسے کروں کہ علی کا ذکر درمیان میں نہ آئے۔ ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ آیت بیان کرنے کی، تو کوئی اور آیت بیان کر۔ کہ ٹھیک ہے یہ والی آیت میں بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی محبت میں کھانا دیتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ تو مجھے بتا 3 دن تک کس نے کھانا دیا؟ تیرے باپ نے کھانا دیا یا علی نے کھانا دیا؟ کس نے کھانا دیا؟ مجھے بتا کس نے کھانا دیا؟ کہ ٹھیک ہے اس والی آیت میں بھی علی کا ذکر ہے، اس والی آیت کو مت بیان کر، تو کوئی اور آیت جا کے بیان کر۔ کہ ٹھیک ہے یہ والی آیت بھی بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی مضبوط اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی حبل اللہ المتین، کہ وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ علی ہے۔ تو مجھے بتا میں اس آیت کی کیسے تفسیر بیان کروں؟ اللہ کی رسی کو کس کو بتاؤں؟ ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے تو کوئی اور آیت بیان کر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ والی آیت میں بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب پہنچا دو اس حکم کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اگر یہ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا میں نے نہیں بلکہ عالم اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے کہ ما انزل الیک من ربک، کہ وہ چیز کہ جو نازل ہوئی کہ کیا ہے کہ وہ علی کی ولایت ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ کہ علی کی ولایت تھی۔ کہ مجھے بتا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ جو قدیر میں علی کو مولا بنایا گیا، اس آیت کی تفسیر بغیر قدیر کو بیان کیے میں کیسے کروں؟ معاویہ کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے یہ آیت بیان کرنے کی، تو کوئی اور آیت جا کے بیان کر۔ کہ ٹھیک ہے یہ بھی آیت بیان نہیں کرتا، اگر میں نے یہ والی آیت بیان کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین کامل ہو گیا،
اور نعمتیں تمام ہو گئی. مجھے بتا کس دن کا کامل ہوا؟ جب یہ آیت ذکر ہوگی تو غدیر کا ذکر ہوگا. جب غدیر کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر ہوگا. جب غدیر کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر ہوگا. ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ یہ والی آیت بھی چھوڑ, تو کوئی اور آیت بیان کر. کہ ٹھیک ہے یہ والی آیت میں بیان نہیں کرتا. اگر میں نے یہ والی آیت کا ٹکڑا پڑھا, سعادہ سائلون پیازام واقع کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عذاب کا سوال کیا, تو مجھے بتا کہ وہ شخص کون تھا کہ جس نے غدیر میں اللہ سے سوال کیا. جب یہ آیت بیان ہوگی تو حارث بن نعمان فہری کا ذکر ہوگا. جب اس کا ذکر ہوگا تو غدیر کا ذکر ہوگا. جب غدیر کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر ہوگا. معاویہ کہتا ہے تو یہ آیتیں چھوڑ, کوئی اور آیت بیان کر. ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میں نے یہ والی آیت پڑھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم, کہ لوگ تجھ سے سب سے بڑی سوز کے بارے میں سوال کرتے ہیں, خبر کے بارے میں, تو ان سے بتا دے کہ وہ خبر کیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ انا النبأ العظیم, کہ سب سے بڑی خبر میں ہوں کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ یہ آیت بھی چھوڑ, تو کوئی اور آیت بیان کر. ایک مرتبہ ابن عباس کو جلال آیا, اور جلال میں آنے کے بعد معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا کہ معاویہ پھر تو ہی مجھے بتا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. مجھے بتا کون سی مجھے بتا کون سی آیت ہے کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو, جس میں علی کا ذکر نہ ہو. تو جانتے معاویہ نے کیا جواب دیا کہ تو یہ والی آیت پڑھ. کون سی؟ سورہ زلزال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کہ اس آیت میں علی کا ذکر نہیں ہے. ابن عباس مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے اس آیت میں بھی علی کا ذکر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ اس آیت میں بھی علی کا ذکر ہے. کہا کہ کیسے؟ کہ میں سمجھا نہیں. کہ تو نے نہیں پڑھا جب مدینے میں بعد رسول زلزلہ آیا اور زمین بہو والا تھی, زمین میں زلزلہ تھا, کچھ لوگ آئے, آنے کے بعد علی کے دروازے پہ کہا کہ یا علی زمین بہو والا ہے, زمین میں زلزلہ ہے, ہمیں چل کے بچا لیجئے. بس ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں, مدینے کے گھر سے علی نکلے, اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ابو تراب نے تراب پہ ہاتھ رکھا, اور ابو تراب کا ہاتھ جب تراب کے زمین کے سینے پر آیا تو زلزلہ رک گیا. اور مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو تراب نے تراب پہ ہاتھ رکھا تو اس کے بعد پھر مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد پھر مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. تو جانتے ہیں ابن عباس نے جیسے یہ بیان کیا تو معاویہ کیا کہتا ہے کہ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ پورے قرآن میں علی کا ذکر ہے, اور پورا قرآن بس اس کا راہ علی ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ علی کے فضائل کو بیان نہ کروں تو ایک راہ علی ہے. کہ کیا کر راہ علی ہے کہ میں قرآن کو ختم کر دوں, لیکن قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن رہے گا علی کا ذکر ہوتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن رہے گا علی کا ذکر ہوتا رہے گا. علی کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی گئی. شام کا منظر جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ شام میں قنوت میں میرے مولا پر سب و شتم کو کیا ثواب کی نیت سے آپ کیا پڑھتے ہو اللہ مغفر لنا, ہمیں معاف کر دے. وہ نعوذ باللہ مولا پر لعنتیں کرتے تھے. شام کا یہ ماحول تھا. اتنی شام میں بدگوئیاں پھیلائی گئی کس کے؟ علی کے خلاف. اور یہاں تک لکھا گیا کہ جمعے کے خطبے میں 4000 مرتبہ لوگ اس نیت سے لعنت کرتے تھے کہ تاکہ ان کے ثواب میں اضافے کا سبب ہو. یعنی علی کے فضائل کو اس طریقے سے چھپایا گیا, اس طریقے سے. مشہور جملہ ہے 21 رمضان کو آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ جب مولا کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو کیا کہا شام والوں نے؟ کیا کہا تھا شام والوں نے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یہ جملہ ایسے نہیں کہہ سکتا کوئی.
یعنی شام کے ماحول کو چینج کیا گیا، شام کے ماحول کو بدلا گیا، علی کے فضائل کو اتنا چھپایا گیا، شام کے ماحول کو اتنا بدلا گیا کہ آج کل پہلی سفر ہے، یہی تو وہ تاریخ تھی کہ جس میں سید سجاد نے شام کے میدان میں اور دربار میں خطبہ دیا تھا اور سالوں کی محنتوں کو پانی پھیر دیا تھا، پھیرا تھا نا، کتنے کچھ منٹ کے خطبوں میں پانی پھیر دیا تھا. مجھے بہرحال خطبہ نہیں پڑھنا، مجھے تو بات کہنی تھی. یعنی علی کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے گئے. پھر نبی کو سب مانتے ہیں، کسی کا اختلاف ہے؟ نبی کو ماننے میں کسی کا اختلاف ہے. اور اسی لیے زیارت جامع کا جملہ ہے کہ وہ بیکم، آپ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کے امتحان کا ذریعہ آپ ہیں. کون؟ اہل بیت. اہل بیت کے ذریعے امتحان ہوگا، پیغمبر اسلام کے ذریعے امتحان نہیں ہوگا. پیغمبر اسلام کے 73 کے 73 فرقے سب مانتے ہیں. کسی میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب مانتے ہیں محمد رسول اللہ. لیکن جب بات علی پر آتی ہے تو گلے میں ٹک جاتا ہے. سب کے بس کی نہیں ہے کہتے علی ولی اللہ. تو بہرحال بل پاس ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو علی کے فضائل کو چھپانے کی پوری کوشش کی گئی. اور کیا کہا گیا؟ اپنوں نے بھی چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے. اپنوں نے ڈر کی وجہ سے، غیروں نے کس وجہ سے؟ دشمنی کی وجہ سے. اور علی کے فضائل کو چھپانے کی مجھے بڑا اچھا جملہ لگا کمیل مہدوی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ 2 وجہ تھی. لوگوں نے حسد کیا، اور حسد کس بنا پہ کیا؟ 2 وجہ سے حسد کیا. اہل بیت تو کہا کہ ہم سے حسد کیا گیا، ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا. علی سے کس بنا پہ حسد کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا 2 وجہ تھی. کچھ لوگ وہ تھے جو تلوار میں میدان جنگ میں علی سے مار کھا رہے تھے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو فضائل میں علی سے مار کھا رہے تھے. اس لیے کہ دیکھ رہے تھے جب بھی نبی بولتا تھا علی کی شان میں بولتا تھا. کبھی کہتا تھا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. کبھی کہتا تھا انا مدینۃ وعلی بابھا. کبھی کہتے تھے کہ علی میرے بعد وسیع ہوگا. کبھی کہتے تھے کہ علی وسیع ہوگا، علی خلیفہ ہوگا. یعنی جب بھی پیغمبر اسلام نے بولا، اس کے فضائل میں بولا کہ مولا کائنات کے فضائل میں بولا، جب بھی بولا. اور اتنا بولا کہ عمار سے روایت کی کہ کیا عمار، اگر تم دیکھو کہ سارے کے سارے لوگ ایک سم جا رہے ہیں، اِنَّا سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا وَسَلَكَ عَلِي وَادِيًا، اور علی ایک سم جا رہا ہے، تو تم کیا کرنا؟ علی کے پیچھے چلے جانا. وَخِلْ عَلِ النَّاسِ، لوگوں کے راستے کو چھوڑ دینا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کے پیچھے جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے. صلوات پڑھے محمد. بہت جلدی سے اپنی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، جو کہ شب جمعہ بھی ہے، امام ظہور ہے، شب ظہور بھی ہے. امام زمانہ کی رات ہے. ایک دو جملہ سن لیجئے امام زمانہ کی حیات میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ مانتے ہو کہ امام زمانہ آپ کے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور دلیل مانتے ہیں. اور قرآن سے دلیل دیجئے. علماء نے قرآن سے بھی دلیل دی، حدیثوں سے بھی دلیل دی. میں صرف 2 دلیل دیتا ہوں حالت حاضرہ سے. کس کی امامت پر؟ امام زمانہ کی. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہو تمہارا امام ہے یا نہیں، میں صرف 2 جملے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ امام ہے یا نہیں تو یہ دیکھو، امام کی سب سے بڑی حیات کی دلیل یہ ہے کہ یہ شیعہ قوم زندہ ہے. یہ شیعہ قوم زندہ ہے. بس سب سے بڑی امامت امام زمانہ کی حیات میں حالت حاضرہ میں یہ دلیل ہے کہ یہ شیعہ قوم زندہ ہے. بھئی ایسے سن لیا آپ نے، پوری تاریخ پڑھیے، شیعوں کی تاریخ پڑھیے، کیا کیا ان شیعوں پہ ظلم سکھائے گئے. حجاج ابن یوسف نے ساری بغداد کی دیواروں کو علی کے شیعوں کے خون سے بھر دیا ہے. لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بنی امیہ آئی ہے، اس نے بھی چاہا یہ قوم مٹ جائے. بنی عباس آئی، اس نے بھی چاہا یہ قوم مٹ جائے. ان کے چمچے آئے، صدام آیا، کیا چاہا یہ قوم مٹ جائے. بھئی 1400 برس سے جو بھی ظالم آیا ہے اس مختصر سی قوم کو سب نے چاہا یہ قوم مٹ جائے، یہ قوم مٹ جائے. مگر صدیوں سے اس قوم کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی پردے غیبت سے اس قوم کی حفاظت کر رہا ہے. آج بھی کوئی پردے غیبت سے اس قوم کی حفاظت کر رہا ہے. اور تم کہتے ہو اگر ہمارا ہادی زندہ نہیں ہے، اگر ہمارا رہبر زندہ نہیں ہے، تو پھر اتنا بتاؤ کہ آج یہ مزاروں پر چراغ کیوں ہے؟ آج یہ نجف کیوں سجا ہوا ہے؟ آج یہ سامرہ کیوں سجا ہوا ہے؟ آج لوگ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ آج لوگ نجف کیوں جا رہے ہیں؟ آج دنیا میں
تم دیکھتے ہو نا کہ یہ روزوں پر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کا ایک مطلب ہے کہ بھیڑ ہمیشہ وارثوں کے دروازے پہ لگتی ہے، لاوارثوں کے یہاں نہیں لگتی۔ بھائی وارثوں کے دروازے پہ لگتی ہے، لاوارثوں کے یہاں نہیں لگتی۔ بھائی لاوارثوں کی تو نہ قبروں کا نشان ہوتا ہے نہ شجروں کا نشان، نہ قبروں کا نشان ہوتا ہے نہ شجروں کا۔ ایک شاید تھا کہ ایک سوال کرو محمد والے محمد کا، صلی علی نہ قبروں کا نشان، کیا کہنے، زندہ آباد زندہ آباد۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال بس میرا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ ہو رہ گئے، 5 منٹ اور تعامل کر لیے، اس کے بعد سمیٹ رہا ہوں۔ شجروں کا نشان ہے، قبروں کا نشان ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے، کربلا میں ہزاروں یزیدی مارے گئے، لاکھوں یزیدی، کچھ روایت ہزاروں یزیدی مارے گئے، مگر کسی کی قبر کا نشان کربلا میں بتا دیجئے۔ مگر 72 کے روزے آج بھی مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں، 72 کے روزے آج بھی مرکز ہدایت بنے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ تو ایک تھا جو ادھر سے نکل کے ادھر آ گیا، اور دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام کہتی ہے، ورنہ کسی کی قبر کا نشان کربلا میں نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قبر کا تعلق کس سے ہوتا ہے عرفان صاحب؟ مٹی سے۔ قبر کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے، قبر کا تعلق تراب سے ہوتا ہے، اور تراب کبھی ابو تراب کے دشمن کو پناہ نہیں دے سکتی، مٹی کبھی اپنے باپ کے دشمن کو پناہ نہیں دے سکتی، مٹی کبھی اپنے باپ کے دشمن کو پناہ نہیں دے سکتی۔ دیکھیے آپ کربلا کے میدان میں سب کی قبروں کے نشان ملیں گے آپ کو، سبحان اللہ بابا۔ لیکن یزیدی جن کو دفن بھی کیا گیا، خود 11 محرم کو سید سجاد نے کیا کہا تھا کہ پھپھی اماں انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ لیکن بغضی تو تھا، بغض حیدر کہاں تک لے آیا؟ کربلا تک لے آیا۔ امام حسین نے کیا پوچھا تھا؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو میں نبی کا نواسا ہوں؟ لوگوں نے کیا کہا کہ جانتے ہیں آپ نبی کے نواسے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا جانتے ہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ کیا نہیں جانتے میں حسن کا بھائی ہوں؟ سب کہا ہم جانتے ہیں، لیکن کب پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہ بغضن لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں۔ یہ بغض اہل بیت ہی تو چاہیے، بغض علی ہی تو تھا جو بدر سے چلتا ہوا شام تک آیا، اور یزید نے فخر کیا کہ آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے اپنے بزرگوں کا بدلہ لیا۔ یہ بغض علی تھا جس کی وجہ سے پوری کربلا ہو گئی۔ 10 محرم تک سب کے سب اہل بیت شہید کر دیے گئے، لیکن بغض یہاں تک نہیں رکا۔ 11 محرم سے لے کر آج 30 محرم ہو گئی، اہل بیت کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کب تک روئیے گا؟ مجھے اتنا تو بتاؤ کہ اہل حرم کو کہ جن کا سر کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، ان کو دیار بدیار پھرایا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہاری مائیں بیٹے گھر میں بیٹھی رہے اور نبی کے نواسیاں بازاروں کو چوٹے۔ آپ کی آواز سے گریا بلند ہوگی۔ بس ایک روایت پڑھوں گا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک سید سجاد کو جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا، پرسہ دینے آتے ہیں۔ ہر جگہ کا اصول ہے جب بھی کسی کا باپ مر جائے پڑوسی آتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ بھائی تو فکر نہ کر، ہم تجھے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تیرا باپ نہیں ہے تو ہم تیرے باپ کی جگہ ہے۔ یعنی دنیا کا اصول ہے، مگر کربلا سے لے کر جب سید سجاد یتیم ہوئے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، باپ شہید کر دیا گیا، تو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک کسی نے تسلیت تو دور، تعزیت تو دور، سید سجاد کو ہر موڑ پہ تازیانہ مارا ہے، سید سجاد کو ہر موڑ پہ پتھروں سے مارا گیا ہے۔ جب شام میں قافلہ پہنچا نا تو اچانک سے ایک سارے قافلے والے تھے، سجاد جناب سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، قافلہ چل رہا تھا کہ اچانک سے آواز آئی کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے سلام کا آواز سنی، ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تو کون ہے کہ اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کربلا سے لے کر دیکھا کہ ہمیں پتھر مارنے والے تو ملے، نیزے پہ سر بلند کرنے والے تو ملے، کوڑے مارنے والے تو
مرتبہ کہتے ہیں وہ صحابی کہتا ہے کہ اے سید اے فرزند رسول میں زید ابن ارقم ہوں آپ کے نانا کا صحابی ہوں ارے مجھے پتا چلا آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے میں تسلیت دینے چلا آیا اے فرزند رسول جیسے ہی سید السجاد نے سنا اے میرے نانا کے صحابی ارے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا اس قافلے میں میری مائیں بہنیں بھی ہیں اس قافلے میں میری مائیں بہنیں بھی ہیں ارے ان قافلے میں سر بھی ہے ایک مرتبہ زید بن ارقم نے تمام سروں کی طرف دیکھنا شروع کیا جب تمام سروں کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول کیا کربلا میں عباس نے وفا نہ کی اے فرزند رسول کیا کربلا میں عباس نے وفا نہ کی ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ سید عباس نے وفا نہ کی کہ میں نے دیکھا تمام سر نیزے بلند ہے مگر مجھے عباس کا سر نظر نہیں آتا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے زید ارے میرے چچا کے سر کو نیزوں میں تلاش نہ کر بلکہ وہ ذرا گھوڑے کی گردن میں دے میرے چچا عباس کا سر ہے ایک مرتبہ زید کہتے ہیں کہ مولا تمام سر نیزے میں ہے مگر یہ سید سجاد یہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے کہ جا کر خود پوچھ لے ایک مرتبہ زید بن ارقم نے پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عباس آپ کا سر نیزے میں کیوں نہیں ہے عجب نہیں کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہو اے زید ارے جس کا غیرت مند عباس بھائی مدینے سے جب اپنی پھوپھی کو جب اپنی شہزادی کو جب اپنی بہنوں کو لے کے چلا تھا ارے سب کے سر پر رائے تھی عباس ان کا سہارا تھا مگر ہائے ارے وہ غیرت مند عباس بھائی یہ کیسے برداشت کرے کہ جب بھی میرا سر نیزے میں جاتا ہے میرے سر کے سامنے میری شہزادی بے مقنع چادر ارے میرے حسین آقا کا سر اے زید میں کیسے برداشت کروں کہ میری نظروں کے سامنے ظالم آواز دے حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم با سیدہ با غربتہ با سجادہ انا للہ و انا الیہ راجعون ذنب قضائی پروردگارات واسطہ محمد آل محمد کا ان آوازوں پر اپنا رحمت معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تو کریم ہے کرم فرما تو رحیم رحم نازل فرما میرے معبود شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کو تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جہاں جہاں شان حیدر قرار ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما جو مرحوم ہو جو ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ حاجت تیری بارگاہ میں دستوار ہیں ان ہاتھوں پر اپنی رحمت برکت مغفرت نعمت نازل فرما حق کے مولا عباس تجھے واسطہ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو ان ہاتھوں کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے معبود ہم جس مقصد کے تحت ایران آئے ہم کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا شب جمعہ ہے شب ظہور ہے ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم سب کو ان کے غلام انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین